آپ سب لوگوں کو خوش آمدید ہے مذاکرات میں، اور پاکستان زمبابوے سے جیت گیا۔ نعمان بھائی، زمبابوے کے میچ کی ایک پوری سٹوری سناؤں آپ کو؟ ارشاد۔ جب ٹیم ہوٹل سے نکلی ہے تو چیک آؤٹ کر کے نکلی تھی، بیگ ویگ سارے لے آئے تھے۔ وہ کیوں نہیں؟ وہ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہم میچ جیت گئے واہ، اور ہمیں واپس ہوٹل میں جانا پڑا۔ اچھا ایسے بندے گھبرائے ہوں نے سگے برا بھی ہونا، موئن خان دے آپ کہنے کوئی پوچھ بھی نہیں جاتا، موئن خان میرا تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ گانا تو پھر کسی بھی سرکاری ادارے میں کام کرنے والے کے بارے میں گایا جا سکتا ہے کہ تم جیتو یا ہارو، تم اپنی قابلیت دکھاؤ یا نہ دکھاؤ، ہمیں پھر بھی تم سے پیار ہے۔ کبھی ہم نے سڑک پہ گزرتے ہوئے کسی پولیس والے سے کہا جو سڑک پہ ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے، ہمارے لیے دے رہا ہوتا ہے، ہم نے کبھی اس کو کہا کہ ہمیں تم سے پیار ہے؟ ابھی کسی سرکاری ہسپتال میں کسی ڈاکٹر سے ہم نے کہا کہ ہمیں تم سے پیار ہے؟ ڈاکٹر نے کیا، نرس نے 2-3 باری کیا۔ ویسے تو ہمارے ہر پروگرام میں ایک بڑی خاص قسم کی شخصیت کو ہم مدعو کرتے ہیں، لیکن آج جس اسپیشل پرسنالٹی کو ہم نے بلایا ہے، بہت سارے سرکاری اداروں میں خدمات انجام دے چکے ہیں، اور ان اداروں میں سے ایک ادارہ کرکٹ بورڈ کا بھی ہے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ رہ چکے ہیں۔ بہت ساری تالیوں میں ویلکم کیجیے گا جناب خالد محمود صاحب۔ اور ان کے ساتھ جو ساتھی ہمارے دوست، ہمارے بھائی تشریف رکھتے ہیں، وہ پچھلے کئی سالوں سے اسکرین پر منہ سے آگ نکال رہے ہیں۔ اینگری مین کا کردار بڑا اچھا ادا کرتے ہیں، ویسے تو ان کے سارے کردار ہی لاجواب ہیں۔ بہت ساری تالیوں میں ان کو بھی ویلکم کیجیے گا جناب جہانزیب گورچانی صاحب۔ ارے شخصیت جانی پہچانی ہے، شخصیت جانی پہچانی ہے اور ہے بھی پاکستانی۔ اداکاری میں مانند بہار کی ہے جہاں سے گرچانی۔ اداکاری میں مانند بہار کی ہے جہاں سے گرچانی، اور یہ بیٹھی ہیں ہماری سری لنکا والی نانی۔ ویلکم کہتے ہیں خالد صاحب آپ کو، گرچانی صاحب آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں مذاکرات میں۔ سر ویسے تو کرکٹ میں سیاست سنا کرتے تھے کہ نہیں ہوتی، لیکن اب جو کرکٹ میں سیاست کا حال ہے وہی ملک میں سیاست کا حال ہے۔ وڈ یو لائک ٹو کمنٹ آن دیٹ؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ساروں لوگوں کی باتیں سن رہا ہوں، سب کے جذبات جو ہیں لوگوں کے بڑے مشتعل ہیں، اور یہ ان لوگوں کا تو بڑا حوصلہ ہے کہ اس پہ یہ ابھی بھی ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹیلی ویژن توڑے گئے اور بیٹ جلائے گئے، سب انیویٹیبل ہو گیا نا جی، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے سب کچھ ہم اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ تمام جو خرابی ہے وہ اوپر سے شروع ہوئی ہے۔ آپ پیٹرن سے معاملہ شروع کریں۔ اچھا پیٹرن سے شروع کریں۔ پیٹرن جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ وہ، اور یہ پیٹرنز میں سر کون کون سے لوگ آتے ہیں؟ میں چاہوں گا آئی وڈ لو کہ آڈینس کو بھی پتہ چلے۔ وہ اس طرح ہے کہ وہ پہلے صدر پاکستان پیٹرن ہوتے تھے، اچھا، اب حال ہی میں ایک ترمیم کر کے قانون میں وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ پیٹرن ہے۔ اور اس کی کوئی خاص وجہ سر؟ خاص وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کرکٹ کو بہت پسند کرتے ہیں، خود بھی کرکٹ کھیلتے ہیں، اور اس لیے انہوں نے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے یہ اس کی سرپرستی جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لی۔ سر آپ سمجھتے ہیں کہ پیٹرن کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اتنا سوچے، اور اسپیشلی کرکٹ کے حوالے سے سوچے پاکستان کو سائڈ پہ کر کے؟ دیکھیے اس نے ایک اپوائنٹمنٹ کر دی ہے، اس کے علاوہ اس نے سینکڑوں اور اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں، تو اس کے لیے سوچو بچار یہ تو نہیں ہے کہ وہ مہینوں سوچنے کی ضرورت ان کو ہے۔ ان کو اتنا اپنے ملک میں اندازہ ہوتا ہے کہ کون سی شخصیت ہے وہ کام بہتر کرتی ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں میاں صاحب کو اندازہ ہے؟ جی اب دیکھیے نا، اگر کرائٹیریا فرق ہو جی تو پھر وہ سارا شروع سے ہی غلط ہو جاتا ہے معاملہ۔ اس وقت دو شخصیات ہیں کرکٹ کی جو آپ کے سامنے ہیں، جن کے بارے میں عوام بڑے غم و غصے میں ہیں۔ ایک پہلے تھے نجم سیٹھی صاحب، موجودہ حکومت نے جن کو کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنایا تھا۔ جی بالکل۔ اب نجم سیٹھی صاحب کے بارے میں
میں نہیں کہہ رہا, کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا. بچہ کہہ رہا ہے سر. کرکٹ نہیں, میں کہوں گا کرکٹ کی بڑی مشہور شخصیت ہے عمران خان. تمام لوگ ان کو پسند کرتے ہیں اس معنی میں, اور پاکستان کے ہیرو ہیں. میری نظر میں 2 ہی کرکٹ کے ہیرو ہیں بڑے, ایک عبدالحفیظ کارزاد تھے اور اس کے بعد عمران خان تھے. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب کو چونکہ انہوں نے موجودہ حکومت کو الیکشن جیتنے میں مدد دی تھی, اس وجہ سے ان کو نوازنے کے لیے چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ بنایا گیا ہے. بالکل ٹھیک. اب نجم سیٹھی صاحب کو کرکٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے. اگر اس طرح سے ان کو چیئرمین بنایا گیا ہے, اللہ کرے یہ بات درست نہ ہو, تو پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کرکٹ کیسی چلائیں گے. جب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت تھی 97 سے 99 کے درمیان, ایک اور شخصیت کا تقرر ہوا تھا. وہ میرا نہیں خیال یہاں پہ کرکٹ جاننے والے لوگ ہوں گے, کسی ایک کو بھی ان کے بارے میں پتا ہو کہ وہ کون صاحب تھے. ان کا نام تھا مجیب الرحمان. اچھا جی, مجیب الرحمان صاحب جو تھے وہ ان کے ایک بھائی تھے سیف الرحمان صاحب. سیف الرحمان صاحب جو تھے وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی سیل کے سربراہ تھے. بہت اچھا. اور اس حیثیت میں وہ جو بھی حکومت وقت کی جو خوشنودی تھی وہ حاصل کرتے تھے, اور ان کے لیے منفیت کاروباروں کا بھی بندوبست کرتے تھے. انہوں نے تقاضا کیا کہ ان کے بھائی کو چیئرمین بنا دیا جائے, اس طرح ان کو چیئرمین بنا دیا گیا. تو 2-3 باتیں تو بالکل سامنے آ گئی ہمارے. ایک یہ کہ چیئرمین بننے کے لیے کرکٹ بورڈ کا کمپیٹنٹ ہونا ضروری نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی سامنے آ گئی کہ دنیا میں ریکارڈ بنانے کے لیے پاکستان ہمیشہ پیش رہا ہے. ابھی ریسنٹلی 1 رن پہ 4 وکٹیں دے کر یہ بھی ایک ورلڈ ریکارڈ پاکستان نے بنایا. اگر موجودہ صورتحال ایسی ہی رہی تو پاکستان خود ہی توڑے گا. بہت اچھی بات کی ہے گرچائی صاحب. واٹ اے جرنی. Are you happy with it? Yes, I am. مطلب میں تو ایک حادثاتی اداکار بنا, کوئی انٹینشنز نہیں تھی ایسی. شوق بھی نہیں تھا. شوق بھی نہیں تھا, اور پھر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ مجھے اتنا ایک سیریل میں اوور نائٹ فیم, بلکہ اوور 1 hour فیم کہا جائے تو, بیکاز 8 بجے آئی واز نو بڈی. 9 بجے لوگ مجھے پہچاننے لگے when I went out to dinner. تو یہ اللہ کی طرف سے ہوا. And that was کون سا ڈرامہ تھا؟ خلیج. ظاہرہ کاظمی واز دا ڈائریکٹر, PTV کا تھا خلیج. اور اس کے بعد پھر the rest is history. She picked you up from nowhere and she was so sure. اور ماشاءاللہ کے بیکاز دیکھیں اس کرائٹیریاز کاسٹنگ کے کیا ہوتے تھے اس زمانے میں, پروڈیوسر ڈائریکٹر اس کو پتا ہوتا تھا کہ مجھے کیا چاہیے, اور اس سے پہلے انہوں نے ایک لائن پوری لمبی آڈیشنز کی, کوئی سمجھ میں نہیں آیا. میں سمجھ میں آ گیا, اور انفیکٹ انہوں نے 20 سیریل میں کہیں جا کے مجھے یہ بات کہی. انہوں نے کہا مجھے خوشی اس بات کی ہے, جو لوگ کہتے تھے مجھے کہ کس کو لے لیا, تم نے ان کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. یہ میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے. کتنے سال کے تھے گورچانی بھائی؟ آئی واز ویری ینگ. ابھی مطلب اتنا چھوٹا تھا میں کہ مجھے سائرہ کاظمی نے داڑھی رکھوائی کہ میں بڑا لگوں, ہیرو لگوں. میں اتنا چھوٹا لگے, بڑے لگے میرے خیال میں لگا میں. اچھا بڑی بات ہے, ورنہ چاچا تو بچپن میں بھی 32 سال کا تھا. یہ جدو پیدا ہے ادو 13 سال کے. اور خود ہی ضد کرنے لگے کہ میں گھٹی میں مبلیل پیوں گا. شاید نہیں پیا. اور واحد بچہ جڑا اپنے پیدا ہونے سے آپ لڈو ونڈ رہے تھے. لیکن بوندی والے لڈو نہیں تھے, لک کے لڈو تھے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. جی ڈی جے. وہی راتوں کی بیداری ہے اب تک, میری باقی یہ بیماری ہے اب تک. وہ پہلا میچ جو ہارا تھا تم نے, اسی کو رنج ہی تاری ہے اب تک. وہ انڈیا کو ہمیشہ میچ دینا, کبھی جو ریت تھی جاری ہے اب تک. چھوڑ ہی ڈالا ہے. شیخ صاحب سے مینوں سکولے داخل کران گیا, اتنے بھی پا کرن دے سن. کنی فیس ہے؟ 150 جمعے دی چھٹی نہ دینا 100 لے. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سر, ورلڈ کپ جیتنے کے لیے کرکٹ ٹیم کا پرفارم کرنا ضروری ہے یا پراپر بورڈ کا پرفارم کرنا ضروری ہے؟
دیکھیے کرکٹ ٹیم تب اچھا پرفارم کرتی ہے اس کے پیچھے جو اس کو کھلانے والے ہیں، جو ٹرینرز ہیں، جو مینج کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا جو سارا معاملہ ہے وہ درست ہو. آپ مثال دیکھیں 1992 کے ورلڈ کپ کی. آج کل یہ مقابلہ ہو رہا ہے، کمپیریزن کیا جا رہا اس لیے ہے. میں بات کر رہا ہوں کہ جی اس وقت بھی 2 میچ ہارے تھے اور پھر یہ ہوا وہ ہوا. لوگوں کو یاد نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کتنی تگڑی کتنی مضبوط ایک ٹیم تھی اس زمانے کے چیئرمین. اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ لوگ جو اچھا کام کرتے ہیں اس ملک میں ان کو یاد نہیں رکھا جاتا. انفارچونیٹ. جی ہاں، ایسا کچھ نہیں ہو سکتا کہ یہ ورلڈ کپ ختم ہو جائے یہیں پہ ہی آج ہی ساڈی عزت رہ جائے. عزت رہ جائے. ان کی تسلی کے لیے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ اس سلسلے میں بڑی محنت کر رہا ہے باہر آنے ہٹوانے کے لیے ٹیم کو واپس بلا لیا کو جائے. کوئی اچھی خبریں دے سکیں. اچھا. پہلے بھی انہوں نے بڑی محنت کی تھی، آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا. نجم سیٹھی صاحب انڈیا کے میچ سے آگے پیچھے انڈیا بھی گئے تھے. جی وہاں بندوبست کرنے گئے تھے کہ جس طرح کا میچ ہونا چاہیے کہ انڈیا 250 پہ آؤٹ ہو جائے، ہم 235-40 پہ آؤٹ ہو جائیں، اور تاکہ بڑا زوردار مقابلہ نظر آئے. لیکن وہ چونکہ عہد شکنی کرتے ہیں لوگ، انہوں نے زوردار قسم کی بیٹنگ کر دی. گرجانی صاحب، دلیپ کمار صاحب بہت پسند ہیں. بہت دل چاہتا ہے جب ان کی فلمیں دیکھتے ہیں کہ کاش میں اس دور میں پیدا ہوا ہوتا تو ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملتا. obviously it would have been an honor. بڑے آنر کی بات ہوتی ہے. تو ان کو کرتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں، انسپائرڈ ہیں ان سے بہت زیادہ. انسپائرڈ تو نہیں بٹ مجھے پسند ہے بہت زیادہ. ایز این ایکٹر وہ بہت پسند ہے. دل چاہتا ہے کہ ہندوستان سے اپرچونٹی ملے وہاں، کیونکہ اب تو دروازے خاصے کھل گئے ہیں. جی ہندوستان سے مجھے 1989 میں آفر ہوئی تھی. اچھا. رندھیر کپور صاحب اس وقت ہنا بنا رہے تھے اور ہم اسلام آباد میں تانسین ڈرامہ شوٹ کر رہے تھے. جب زیبا بختیار صاحبہ کو جی بھی زیبا آفر آئی بختیار تھی. میرے ساتھ تھیں. اچھا اور اوکے. حسینہ معین جو صاحبان جو ہیں جو وہ انہوں نے لکھا تھا تانسین. جی بالکل. اور ہنا کے کا اسکرین پلے بھی وہی لکھ رہی تھی. جی بالکل. وہ انڈیا گئی تھی تو ٹی وی ٹائمز پہ میرا کور چھپا تھا. اچھا. تو وہ کور اتفاق سے ان کے پاس تھا. تو رندھیر کپور صاحب نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا ہیرو ہے، تانسین میں کام کر رہا ہے. تو کہنا کہ مجھے یہ لڑکا چاہیے. ہنا میں وہ جو رول تھا، جو زیبا کا بھائی کا رول تھا، کرن کمار نے ادا کیا تھا، اس کے لیے چاہیے تھا. Then why didn't you do it? فلمیں نہیں کرنی تھی میں نے اور آج تک میں نے نہیں کی. You don't think so کہ پاکستان میں معیاری کام ہو رہا ہے ابھی بھی؟ میں آپ کو ایک بہت ایک خوبصورت بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ سے. جب میں نیا نیا ہیرو آیا اور پورا وہ آبویسلی پھر فلم انڈسٹری بھی پیچھے پڑ گئی. تو ایک تقریب میں بیٹھا ہوا تھا نثار بزمی صاحب کے پاس. اب نثار بزمی صاحب 40-50 سال فلم انڈسٹری کو دیے، مشہور میوزک ڈائریکٹر. تو میں نے بزمی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا بزمی صاحب مجھے فلمیں آفر ہوتی ہیں تو میں کر لوں؟ تو انہوں نے بڑی حیرت انگیز ایک بات کہی. کہنے لگے پاکستان میں بیٹا جب دوبارہ فلمیں بننے لگے نا تو ضرور کر لینا. یہاں لے لیں چھوٹی سی بریک. نہیں ایسے بھی لے لو کہ اگے جا کے لے لینا. آگے جا کے بھی لے لیں گے، ڈونٹ وری. آتے ہیں جلدی سے. جی دیجیے. دل کو ہمیں حیات گوارا ہے ان دنوں، کس کس کا بلندی پہ ستارہ ہے ان دنوں. ہر سو ہی ورلڈ کپ کا پھیلا ہے یوں بخار، ہر ایک کا چڑھا ہوا پارا ہے ان دنوں. اے ڈی جے ہر جگہ پہ ہی جاری ہے تبصرے کہ کون جان بوجھ کے ہارا ہے ان دنوں. ہار گئے ہائے ہر چھوڑ چھاڑ کے اپنے نعمان کی گلی، انار کلی تیرے نال چلی. ویلکم بیک ٹو مذاکرات. جی سر مجھے ایک بات بتائیے، اس وقت جو چیئرمین ہیں وہ تو شہریار صاحب ہیں، لیکن تنقید جو ہے وہ ہو رہی ہے سیٹھی صاحب کے اوپر. یہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہے یا اس کے پیچھے؟ نہیں، ٹیکنیکل فالٹ نہیں ہے. تمام باخبر لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جو تھے وہ پہلے چیئرمین تھے اور عدالت میں سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے پھر وڈرا کیا تھا.
اور وڈرا پوری طرح نہیں کیا. ان کی 2 حیثیتیں ہیں اس وقت بھی. ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہاں پہ, اس کے وہ چیئرمین ہیں. اس حیثیت میں ان کے پاس بہت سارے اختیارات ہیں. اس کے علاوہ وہ جو گورننگ باڈی ہے اس کے ممبر ہیں, اور کئی جو فیصلے ہیں وہ ان کی مرضی سے اور ان کے کہنے پہ ہوئے ہیں. خاص طور پہ یہ فیصلہ کہ معین خان کو وہاں ورلڈ کپ دیکھنے کے لیے بھیجا جائے, یہ فیصلہ بھی ان کے نام ہی لگتا ہے. مجھ سے مت پوچھو میرے کاروبار کا, آئینے بیچتا ہوں میں اندھوں کے شہر میں. ارے واہ واہ واہ. جن کو ہم الیکٹ کر کے لاتے ہیں کہ انہوں نے ملک کے لیے کچھ کرنا ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے اگین یہ ایک اور پالیٹکس کی طرف, چونکہ میرا پولیٹیکل بیک سیاست گراؤنڈ میں کیونکہ ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ میرا ہے, تو اس پہ تو الیکشنز بھی لڑا آپ نے؟ جی الیکشن لڑا آپ نے؟ جی میں نے 98 کا بلدیاتی لڑا تھا, اور میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل, میں ضلع کا چیئرمین بھی رہا ہوں, اپنے ضلع کا راجن پور ضلع کا چیئرمین بھی رہا ہوں. 2 جملوں میں اپنی بات کو مزید ایکسپلین کر دوں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جب لگاتار 5 ٹرمز ہو جائیں گی نا, بیک ٹو بیک, 5 ٹرمز کا مطلب 25 سال, 5 ٹرمز جب ہو جائیں گی جس دن, اس کے بعد آپ دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. میرا اختیار نہیں ہے, میں ان کو کسی طرح ضمانت دے سکتا کہ 50 ٹرمز بھی آپ کو مل جائیں گی. حالات یہی رہیں گے اس کے ساتھ. بھائی ہے کوئی سخی جو بابے کو سلیکٹ کرے کس چیز میں؟ چیئرمین شپ کے لیے. بابے کو آگے کام ہے ہمارے پاس, کیا کرو گے؟ تو چلو ایک اور رکھ لو, کیڑا کچھ کر رہے ہیں. فرض کرو کہ آپ بن گئے چیئرمین, اچھا پہلا کام کیا کریں گے؟ میں تھوڑے پیو دا نوکر لگا, میں کام کری جاؤں. آج سیانے کیا کہتے ہیں؟ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں کھو نینا دے گیڑا, تے جی کردا تینو کول بٹھا کے میں درد پرانے چھیڑا. واہ واہ. جو بھی سادھو سنت فقیر ہیں بابے پہنچے بابے ہیں, بابے ہر دفعہ چھاپ نکال کے تجھے دکھاتے ہیں, لیکن ایک تو ہے کہ جنوں سمجھ نہیں آؤندی, گوڈیاں تو ہاتھ لا. دیکھ ذرا ہے چھوڑ چھاڑ کے اپنے چھوڑ چھاڑ کے اپنے نعمان کی گلی, ارے چھوڑ چھاڑ کے اپنے نعمان کی گلی, انار کلی تیرے نال چلی. چھوڑ چھاڑ کے اپنے نعمان کی گلی, انار کلی. انار کلی بچ گئی ہیں, رستے چ نیلا گنبد بھی بیٹھا سی. دیکھ ذرا جوگی سادھو سنت فقیر تجھے شانپ نکال کے دکھانے جا رہا ہے بچیا. ہی چٹپن چور چپن جٹپن تم تڑاک شون چڑاک, یہ کالی کلکتے والی تیرا وار نہ جائے خالی, جو بھی ہے ہاتھ میں لے کے تھالی اور لنگر لے کے جائے. یہ داغڑ 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 کر دن تا ہریاں بوتلاں کھریاں بوتلاں شچیاں بوتلاں آ بھائی کلو پلو چوچ کلو ہٹ کٹوری چو, یہ بو جمالی کالا تتر, یہ ہٹ کٹوری چو پیالہ کھاڑا تتر مبرور. بھائی داغڑ دا داغڑ دا داغڑ دا کر دن تا چپ نکلے ایلا پھر گوبھی کھا. اتنا میلا کیوں ہے؟ کہندا یہ اتنا میلا کیوں ہے؟ رہنا پاکستان چ تے شوق صاف سبزیاں دے. بچیا جدو نالیاں دا پانی سبزیاں نو لاؤ گے تو یہ کوئی رزلٹ نکلے گا. اسی طرح ہی ہر چیز دے وچ بے ایمانی اور گندیاں چیزاں دا مکس کردا رہے گا تے آਉਣ والیاں نسلاں دا فیوچر بھی ایسا ہی ہونا. بالکل ٹھیک کہہ رہے بابا. اے پاکستانی ٹیم کھیڈن گئی ہے, جے جیت کے آئی تے میں بابا پھلاں دے ہار پائے گا. پھلاں دے یہ ہار کیا آئی تے پھر گوبھی دا پھول تے ہے ہی. ساڈے نال پنگا نہ لے, ساڈے ورگا منہوس ہی کوئی نہیں دنیا چ. تم
کئی بار مل چکے ہوتے اوکے تم جو ملتے اگر دعاؤں سے. یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خالد محمود صاحب کے ستاروں کے حوالے سے سامیہ جی سے باتیں پوچھیں گے. جی دیجیے. حسین وفا کا تقاضا ہے انتظار کرو، اس تقاضے کو سر پہ نہ تم سوار کرو کہ مل نہ جائے محبت میں کسی دن دھوکا، تو کسی ایک پہ تم بھی نہ انحصار کرو. بچا کے ہم کو نکالو تمام قرضوں سے، کرو کچھ ایسا سبب پھر نہ تم ادھار کرو. ڈرامے مولا بس ان پڑھ بندے کو پیسہ جنوں تنگ بہت کرتا ہے، بوس کی دے کرتے نو نیل دے کے پاؤن لا پندے. جی ویلکم بیک ٹو مذاکرہ. جی سامیہ جی کیا کہتے ہیں خالد صاحب کے ستارے؟ خالد صاحب کے بارے میں جو ایک سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ تھرو آؤٹ ہز لائف جو بھی ان کی کامیابی ہے اس میں ان کی ساری اپنی اسٹرگل ہے، اور وہ اسٹرگل کی کہانی کیا ہے وہ آپ ان سے پوچھیے. ڈو یو اگری؟ ماشاءاللہ سیلف میڈ آدمی تے اپنی اولاد نو کلفی نہیں لا کے دیندا، خالی تیلا تے کہندا بیٹا محنت کر کے اس میں کھویا لگوا. دیکھیے وہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی کی کوئی مدد جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. آج کل شاید رواج ہو گیا ہے، وہ نقل بھی چلتی ہے اور تعلقات سر. لیکن ایک چیز بچوں میں خیال آ گیا کہ پڑھ لکھ بھی جائیں، گریڈز بھی لے لیں، بغیر سفارش کے اچھی نوکری نہیں ملنی. یہ آپ میسج دیں پبلک کو کہ آپ نے بھی تو بغیر کسی کا کندھا استعمال کیے یہاں تک کی جو جرنی کی ہے، یہ اب آپ بتائیے. اس زمانے میں بڑا یہ عام بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، سکھایا جاتا تھا کہ پڑھو گے لکھو گے تو ایک اچھا خوشحال قسم کی زندگی گزارو گے. تو اسی لیے وہ میٹرک کیا، بہت شاندار طریقے سے کیا، اسکالرشپ حاصل کیا. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، انہوں نے محاورہ جو ہے نا وہ پورا نہیں بولا. ہمارے زمانے میں یہ صرف پہلا ہی بولا جاتا تھا. کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب. آج کل کھیلنے والوں کی آپ گت بنا رہے ہیں تو اس لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا. گورنمنٹ کالج سے پھر میں نے ایم اے کیا، 6 سال پورے اسکالرشپ لیتا رہا مختلف کلاسز میں. پھر ایم اے میں پنجاب یونیورسٹی میں فرسٹ آیا. پھر اس کے بعد مقابلے کا امتحان دیا، اس میں ملازمت حاصل کی. کہیں پہ کوئی سفارش یا ایسا دخل نہیں ہو سکتا تھا. ملازمت میں فیڈرل سیکرٹری ہو جانا ایک بڑی عروج کی بات ہوتی ہے. جی بالکل. اس کے علاوہ میں پنجاب کا محتسب رہا. اچھا. اس کے علاوہ پنجاب کا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین رہا. ماشاءاللہ. اس سے پہلے مینیجر تھا ٹیم کا، بورڈ کا ممبر تھا. تو جس زمانے میں سر آپ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہوئے تھے تو اس زمانے میں اس وقت کے پرائم منسٹر کے ساتھ تعلقات تھے؟ جی سامیہ جی. جی بہت ہی پریکٹیکل آدمی، زندگی میں جو اپنی اسٹرگل جس نے کسی بھی ہارڈ شپ کے باوجود نہیں چھوڑی. بڑی کلوز نٹ فیملی سے تعلق، مورلی بہت اسٹرانگ تھے. اپنی فیملی بھی ان کی دین ایمان. جو ان کے بارے میں جو ایک انٹرسٹنگ چیز ہے نعمان جی وہ یہ کہ آلدو کہ بہت پریکٹیکل انسان، لیکن ہوتا نا بعض دفعہ انسان کوئی جذباتی ہو کے فیصلہ لے لیتا ہے، کوئی اگریسو ڈیسیژنس لے لیتے ہیں. صرف ایک جگہ جا کے پھنستے ہیں جب کوئی ڈیسیژن لینا پڑتا ہے. اتنے پروز اینڈ کونس پہ غور فکر کے بعد وہ فیصلہ لیتے ہیں کہ شاید کئی دفعہ ٹرین چھوٹی بھی ہو. جوانی کا پیریڈ تھوڑا سا لو میرج ارینج میرج سر؟ ارینج میرج. ارینج میرج. اس دور سے سارے ارینج میرج ہی ہوں سی. لو میرج جج کا رواج ہو گیا اس دور سے. بعد میں ایسے واقعات زیادہ پیش آئے. محمود صاحب آپ بھی پرانے لاہور کے رہنے والے ہیں. کیا دور تھا، بسنت منائی جاتی تھی. آج کل بچوں کو بتانا پڑے گا کہ بسنت کیا ہوتی تھی، پتنگ بازی کیسے ہوتی تھی، لوٹ کے کیسے اڑاتے ہیں، خرید کے کیسے اڑاتے ہیں. لوگ کرکٹ دیکھ دیکھ کے ہار کے میچ بیچارے تنگ پڑے ہوئے ہیں. ذرا ان کو انٹرٹین کرتے. پتنگ بازی ہوتے تھے، کچھ لوگ خرید کے اڑاتے تھے، کچھ لوگ لوٹ کے اڑاتے تھے. اس طرح کے امیر لوگ تو نہ خرید کے اڑاتے تھے نہ لوٹ کے. بچوں کو مارتے تھے. یوں یوں کرنا بدتمیزی ہوتی. بیٹھو ادھر بیٹھو ادھر. تو خرید کے اڑاتے ہیں ان کا ٹور ہی بڑا ہوتا ہے. اچھا. چھتوں پہ سپیکر لگے ہوئے ہیں. لیلے بھی قربانی والے ہوتے لائے نے. انہوں نے کھویا کھا رہے ہیں، کھوا رہے ہیں قربان. اب پتنگیں بڑھا رہے ہیں. بچوں کی کمکتی آئی ہوتی. چلو کنی دیا ہوئے چل فاڑے چل نہ 1-10 روپیے والا نہیں گا.
60 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਗੁੱਡਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਡੇਕਣਾ ਪਈ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਓਏ ਚੱਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੰਗ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਪੋਸਕੀ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਨੂੰ ਨੀਲ ਦੇ ਕੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਲੂਟ ਕੇ ਉਡਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਟੋਪੀ ਨਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਿੰਡ ਚਿੜੀਆਂ ਫੜਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੜੀ ਸੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਬਟੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੂਟ ਕੇ ਉਡਾਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕੰਨੀ ਦੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਦੋਵੇਂ ਡਾਵਾਂਗੇ ਅਜੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਡੋਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਦੇ ਦੇ ਕੰਨੀ ਰਾਮ ਨਾਲ ਛੱਡੀ ਓਏ ਰਾਮ ਨਾਲ ਛੱਡੀ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀ ਓਏ ਅਗੋ ਯਾ ਉਹ ਡਿੱਗਣਾ ਪਈ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪੈ ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ अब नीचे से मां ने आवाज दी पत रोटी खा ला बेबे मैं नहीं खानी अरे बहुत ही हिंदी रोटी रख ले मैं नहीं खानी चल आए पीछे डोर हो तो यूं करे ना नहीं वाह बड़ी सच यार ला बात ही ना जाए एक गिठ हो रहे गुड्डी कहीं अड़ जाती है की असला मेरी भैन मेरी लीको नहीं लिया के साहब मेरी गुड्डी फिर किते अड़ जाती ऐतकी अड़ी भी शेख ने कोठे से उन्हें इतने भाग करन लगना शेख साहब तो मैं स्कूले दाखिल करान गया उसे भी भाग करन दे सन कितनी फीस है 150 जुमे की छुट्टी ना देना 100 ले ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਬੋ ਗਈ ਸਾਡਾ ਕੋਠਾ ਹੀ ਮਨੂਸ ਹੈਗਾ सिविलियन तो उड़ाते हैं ना तो फौजी कैसे उड़ाते हैं इनको याद करा दें कि फौजी अदालतें बनी हुई हैं फौजी अदालतें बनी हुई हैं तभी तो सुना रहा हूँ कि इंसाफ मिलेगा ऐसे फौजी अदालतें बनी हैं ऐसे फौजी क्रिकेट बोर्ड भी बनना चाहिए सर वेरी गुड मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और जल्दी से एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जहां ज़ेब गौरचानी साहब के सितारों के हवाले से बातें करेंगे छोटी सी ब्रेक दीजिए तो कोई प्यार से बुलाएगा क्या जरूरी है कि तू जाएगा देखो पड़ते लाहौर में औले है कोई जो नहाने जाएगा जो कोई मुंह नहीं लगाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा आएगा कुछ खेलते ही पानी सर से गया है गुजर रिग्रेटफुली हमें सिस्टम नहीं है ठीक जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरा जी सामिया जी जरा बताइए गौरचानी साहब के सितारे क्या कह रहे हैं नुमान जो उनके जायचे में पहली चीज समझ में आती है वो ये कि अपनी उम्र से हमेशा 10-12 साल आगे ट्रेवल किया
اچھا میرا خیال ہے یہ بچپن سے ایک سنجیدہ اور مفکر ٹائپ بچہ پیدا ہونا چاہیے تھے. یہ جراثیم تھے بچپن میں؟ ہاں صحیح کہہ رہی ہیں, مطلب آئی واز سوبر گنا جاتا ہوں. ظاہری حسن سے یا اس طرح سے متاثر نہیں ہوتے. ایک گلاب ہے نا, وہ اپیرنٹلی کتنا خوبصورت ہے دیکھنے میں, اب آپ اسے اس کی پتیاں نوچتے جائیں, وہ اگلی سا اس کا وہ نکل آتا ہے پارٹ, تو پھر دل بھی بیزار ہو جاتا ہے. مطلب سم ہاؤ ان کے اندر کیوریوسٹی, تجسس بہت زیادہ پایا جاتا ہے. ایسے معزز آدمی سے پوچھے نا دہی کھائیں گے آپ؟ نہیں, اتھارٹی نہیں میرے پاس. نہیں, آئی تھنک یہ ٹو سم ایکسٹینٹ شی از رائٹ. میرا مطمع نظر یہ ہے کہ جب آپ اور میں ڈسکس کریں گے کچھ, تو یا قائل کرو یا قائل ہو جاؤ, لیکن دلیل کے ساتھ. دلیل کے ساتھ. ہماری بھابھی اگر آپ کو کہہ دیں کہ آج ٹینڈے گوشت پکانے تو ٹینڈے ہی کیوں, کریلے کیوں نہیں, نہیں بھنڈی آج کیوں نہیں, کیا وجہ ہے؟ یہ میں نے خالصتاً ڈیسیژن میکنگ میں کہا ہے. عام زندگی میں ایسا نہیں ہے. اگر نہ ہوتے ایکٹنگ کی فیلڈ میں زمینوں کے ساتھ ساتھ, تو پھر کوئی اور بھی کام کر رہے ہوتے؟ میں پڑھاتا بہت اچھا. اچھا, ڈاکٹر بہت اچھے بن سکتے. ڈاکٹر یا مطلب اس ٹائپ کی کچھ, پینٹر میں کبھی نہیں بن سکتا. مطلب اس ٹائپ کی کچھ چیزیں جو ہیں جو میں نہیں کر سکتا, جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں. پراٹھا نہیں اچھا بنا سکتے, برتن اچھے دھو لیتے ہیں. ایسا برتن میں بڑے اچھے دھو لیتا ہوں. فیس بک میں پڑے. اچھا, ایک بڑی چیز جو ہے لوڈڈ ہے محبتوں سے. اپنی فیملی لائف میں خوش قسمت ہے کہ پارٹنر ان کے لیے حق میں بہت اچھا ہے, جو کلوز نیٹ فیملی ہے اس میں بہت سیٹسفائیڈ ہے. اس کے باوجود وہ کون سی ایک سچی محبت کی تلاش کا سفر جو کہ ختم نہیں ہوا؟ یہ جو بات کر رہی ہیں, شاید کوئی ایسا کوئی سول میٹ ہے جس کو تلاش کر رہا ہوں. میرے خیال میں یہ لائک مائنڈیڈنس میں تلاش کرتا ہوں. گھر میں کنٹرول کس کے ہاتھ میں رہتا ہے؟ اپنے اپنے ڈومینز ہیں. آپ کے امور خانہ داری. آپ کی ڈومین میں کون کون سے گھر کے ایریاز آتے ہیں؟ پورا گھر. امور خانہ داری, کس کو رکھنا ہے, کون ڈرائیور, کون میڈ, کون ملازم, کوک, یہ کیا پکانا ہے کیا نہیں پکانا ہے, سب ان کا ہے. تیرا تو میرے لیے بھی برا حال ہے. خالد محمود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر. جہانزیب گورچانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ سر. ہماری روایت ہے ہمارے پروگرام کے اینڈ میں, اف یو آر فیملیئر ود دا فارمیٹ, ہماری جو ڈی جے ڈالنگ ہے, جو قوم کے دل کی آواز ہوتی ہے نا سر, یہ ایک گانے کے ذریعے پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت میں. بدلے گی تقدیر یہی کہہ رہے ہیں سب, بدلے گی تقدیر یہی کہہ رہے ہیں سب. سونا بھی لوہا بھی نکلے گا اب. پہلے بھی کرتے تھے تھوڑی عقل مندی, حالت نہ ہوتی آپ جیسے مندی. کرسی کرسی کھیلتے ہی پانی سب سے گیا ہے گزر. ارے ریگریٹ فلی ہے, سسٹم نہیں ہے ٹھیک. ویری ریگریٹ فلی ہے, سسٹم نہیں ہے ٹھیک. قومی خزانہ ہے جو نہ دفانا ہے, پیسے ہیں سارے ادھارے یہاں. سوئس لیگز نے بھی تو کھولا پنڈورا ہے, دھنوان کتنے ہمارے وہاں. زندگی سستی ہے, مہنگی روٹی ہے, وہ بھی تنگ ہے جس کی فیملی چھوٹی ہے. کرسی کرسی کھیلتے ہی